خوب ارشاد ہوا ہے زبور شریف کے اندر، خداوندہ تو لشکراں دا خدا ہے، ٹھکانہ مینوں تیرا چنگا لگا ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ سلسلہ گفتگو ہے قرآن سے قرآن تک، لیکن آپ کے ساتھ دعا کرنا چاہتا ہوں سلام، شلوم اور السلام علیکم کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں سلامتی کے ساتھ ہوں، خیریت کے ساتھ ہوں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم خدا کی منشا اور مرضی کو بیان کر رہے تھے کہ اگر قرآن کے اندر یہ بیان موجود ہے کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو سب قوموں کو ایک ہی امت بنا دیتا لوگوں کو، پر ایسا اس نے نہیں کیا ہے، تو پھر کسی انسان کا حق نہیں ہے کہ اگر آپ کے نقطہ نظر سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو مالک یوم دین خدا قدوس کے ہاتھوں میں اس کو سونپیں، کیونکہ اس کا فیصلہ وہی کر سکتا ہے۔ کسی انسان کے پاس نہیں یہ اختیار کہ وہ اس کو قتل کر دے اور اس کو جبراً اپنے مذہب میں، اپنے عقیدے میں تبدیل کر دے۔ ایسا ہونا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کے امن کے لیے خطرہ بھی ہے۔ یہ ایک اور آیت آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن شریف میں ایک خوبصورت چیپٹر ہے جسے جناب حضرت مقدسہ صدیقہ سیدہ بطولہ کائنات جناب حضرت مریم کے نام نامی کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، اور یہ 19واں چیپٹر ہے قرآن کے اندر، سورہ مریم 19 نمبر سورہ ہے قرآن کے اندر۔ اور یہاں پر ایک چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ہم کلام مقدس میں سے بھی دیکھیں گے۔ یہ سورہ مریم 19ویں سورہ ہے اور اس کی 10ویں آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر 3 رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ یہ ترجمہ ہے سورہ مریم 19ویں سورہ اس کی 10ویں آیت کا۔ لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ ہے جناب حضرت زکریہ علیہ السلام کا، اور یہ 10ویں آیت جو آپ کو بیان کر رہی ہے اس کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اگر آپ واپس جائیں گے اس سورہ مریم کی آیت نمبر 2 اور پھر 3 آیت اور پھر 4 آیت اور پھر 5 آیت، تو میں آپ کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ جو اس کی 2 آیت اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ کوئی ذکر بیان کرنے لگے ہیں، یہ وہ مہربانی ہے، یہ رحمت اور برکت ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور کہا اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب سے کمزور ہو گئی ہیں اور سر شعلہ مارنے لگا ہے، اور میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، یعنی میری بیوی بانجھ ہے، اور تو مجھے اپنے پاس ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بنائیو۔ اے زکریا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ،
یعنی اس نام کا، یحییٰ نام کا کوئی شخص، کوئی بشر پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ حکم ہوا اسی طرح ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ احسان ہے اور میں نے پہلے تم کو بھی تو پیدا کیا اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ پھر جو 10ویں آیت ہے وہ یہ ہے، کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم 3 رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ یہ آیت میں نے آپ کے ساتھ تلاوت کی ہے، لیکن آئیے ذرا ہم انجیل مقدس میں سے تھوڑا احوال جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ جو کچھ سنتے ہیں وہ جو ٹیکسٹ ہے، جو لکھا ہوا متن ہے، اس سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ انجیل مقدس میں سے لوکا کی انجیل شریف اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر جو میں آپ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں 18ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک، آپ بغور سنیے۔ 18ویں آیت سے لے کر اوپر حضرت ذکر علیہ السلام کا بیان ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو 8ویں آیت سے یہ بات شیئر کرتا تھا کہ اور بھی آسان ہو جائے سمجھنا۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرعہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مصباح کے دانی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا۔ یہ حضرت ذکر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور کلام مقدس کی کیا خوبی ہے کہ یہ تفصیل کے ساتھ واقعات کو بائبل مقدس بیان کرتی ہے، اور انسان برکت کا حامل ہو جاتا ہے اس کو سنتے ہوئے۔ اور ذکریہ دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ اب پورا منظر ہے جو کہ قرآن شریف سے میں آپ کو نہیں ملتا ہے، حالانکہ قرآن آیا ہی اس لیے کہ وہ آپ کو پہلی کتابوں کے پاس لے کر جائے، اور متعدد حوالہ جات موجود ہیں کہ اگر تمہیں کسی کی بات کے بارے میں شک ہو جائے تو پھر ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جو پہلے سے اتری ہوئی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ پورا ماحول بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈر گئے، ان پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتہ نے اس سے کہا اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الیشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، اور وہ بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے ثواب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا۔ وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ جو ماجرا ہے یہ حضرت ذکریہ کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اور جو نافرمانوں کے لیے اس کا واعظ ہوگا وہ انہیں توبہ کی توفیق دے گا، اور پھر دنائی پر چلنے کے لیے ان کے دلوں کو پھیر دے گا۔ اور 18ویں آیت میں نے عرض کی تھی، ذکریہ نے فرشتہ سے کہا میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں۔ اب سنیے بیان کو جو ہم نے قرآن شریف سے پڑھا، اور اب یہاں پر دیکھیے کہ میں کیسے جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے۔ فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقعہ نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ یہ وہ پورا ایک کانٹیکسٹ جو ہے وہ کلام بیان کر رہا ہے کہ کس لیے حضرت ذکریہ السلام جو ہے وہ چپ ہو گئے تھے اور کیا ماجرا ہوا تھا۔
وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا یقین نہیں کیا، اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے اور تعجب کرتے تھے کہ اسے مقدس میں کیوں دیر لگی۔ جب وہ باہر آیا تو ان سے بول نہ سکا، پس انہوں نے معلوم کیا کہ کیا اس نے مقدس میں رویا دیکھی ہے، اور ان سے اشارہ کرتا اور گونگا ہی رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اپنے گھر گیا، اور ان دنوں کے بعد اس کی بیوی الیشبہ حاملہ ہوئی۔ اس نے 5 مہینے تک اپنے تئیں یہ کہہ کر چھپائے رکھا کہ جب خداوند نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی، ان دنوں میں اس نے میرے لیے ایسا کیا۔ یہ پورا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح کے ساتھ زکریا کے ساتھ خدا نے معاملہ کیا، اس کی دعا کو سنا، اور پھر اس کے بیٹے کے بارے میں بیان کیا کہ وہ کیسا ہوگا، کہ وہ ماں ہی کے پیٹ سے خدا کا نذیر ہوگا، مخصوص ہوگا، اور اس کے لیے خدا نے چند خصوصیات بیان کی ہیں کہ وہ نافرمانوں کو توبہ کی طرف بلائے گا، اور پھر یہ کہ وہ خدا کا مخصوص بندہ ہوگا، اور بنی اسرائیل جو کہ توبہ نہیں کرنا جانتے تھے یا خدا کی راہ سے سختی کے ساتھ پھر جاتے تھے، ان کو واپس خدا کی حضوری کی طرف مائل اور قائل کرے گا۔ یہ دیکھیے بیان جو قرآن شریف کا ہے، اور پھر انجیل مقدس کی جو بابرکت کلام کی باتوں کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ کو یقینی طور پر اس کی انڈرسٹینڈنگ ملی ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کا آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ جب تک انجیل مقدس کو آپ پڑھ نہ لیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ باتیں بیان ہوئی ہیں، بلکہ اگلی آیت میں 12ویں آیت میں لکھا ہے، سورہ مریم کی 12ویں آیت، اے یحییٰ کتاب کو زور سے پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دنائی عطا فرمائی تھی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی، اور وہ پرہیزگار تھے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ وہ عمدہ سلوک کرنے والے تھے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ کس کا مقام اور منصب ہے؟ جو یسوع مسیح کے مناد ہو کر اس دنیا کے اندر آئے۔ جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یوحنا اور جان دا بیپٹسٹ جب اس دنیا کے اندر آئے تو ان کا کیا کام تھا، کیا ڈیوٹی تھی کہ وہ خداوند کی راہوں کو تیار کرے، وہ ان کی تسبیح اور ان کی تمجید گائیں اور لوگوں کو بیان کریں۔ لیکن آئیے ایک اور آیت دیکھتے چلے جائیں، سورہ مریم کی 21ویں آیت کو بھی میں بیان کروں گا۔ یہاں لکھا ہے، اور فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے کہ میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا، تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی بنا دوں۔ لیکن یہ بیان کس کے بارے میں ہے؟ یہ بات جناب حضرت یوحنا کے بارے میں نہیں بیان کی گئی، کیونکہ ان کے والد نے نشانی مانگی تھی، تو نشانی کیا ملی کہ تو بول نہیں سکتا ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے جناب حضرت خداوند یسوع المسیح کی اور ان کی والدہ ماجدہ کی، تو 19 سورہ جو ہے قرآن کی سورہ مریم، اس کی 19 آیت میں لکھا ہے کہ میں تجھے ایک ایسا لڑکا بخشوں گا جو بے گناہ ہوگا، جس کا کوئی فالٹ اور کوئی کرائم اور سن نہیں ہوگا۔ اور پھر لکھا ہے نہ صرف اس کو پیدا کروں گا بلکہ اس کو اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں گا، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے، یعنی یہ ٹلنے والا نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع المسیح جب اس دنیا کے اندر آئے تو وہ کوئی حادثہ نہیں ہے، کوئی ناول اور سٹوری نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف یہ گواہی دے رہا ہے، تعریف کر رہا ہے کہ یہ امر خدا تھا، یہ خدا باپ کی مرضی تھی کہ آپ اس دنیا کے اندر آئیں اور پھر کیا کریں؟ لوگوں کو گناہوں سے بچا لیں۔ جس یحییٰ علیہ السلام کو خدا نے حضرت زکریا کو عطا فرمایا، آئیے ان کا بھی تھوڑا سا حال میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ جب وہ اس دنیا کے اندر آئے تو وہ کس مقصد کے لیے آئے، اور پھر آ کر انہوں نے کیا کام سر انجام دیا۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں یوحنا کی انجیل شریف میں، اور آپ دیکھیے کہ بابرکت مقام حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔
اور جناب یوحنا کے بارے میں، یوحنا کی انجیل شریف پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت، اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، یوحنا سے لوگوں نے پوچھا، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں۔ انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے، کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو کون ہے، تاکہ ہم اپنے بھیجنے والے کو جواب دیں تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا میں جیسا یسایہ نبی نے کہا بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ یہ تھا وہ کام۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایلیا نہیں ہوں، میں وہ نبی نہیں ہوں، میں مسیح بھی نہیں ہوں، بلکہ کیا ہوں، میں راہوں کو تیار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور آپ نے کبھی کسی کی راہیں تیار کرنے والے لوگوں کو دیکھا ہے؟ وہ کیسے صفائی کرتے ہیں، کیسے ڈیکوریٹ کرتے ہیں، کیسے عمدہ بناتے ہیں۔ تو یہ مقام کس کا ہے؟ جو حضرت زکریا کو خدا کی طرف سے یحییٰ، یوحنا، جان دا بیپٹسٹ ملا، وہ اس دنیا کے اندر آئے کس لیے؟ خداوند یسوع المسیح کے جہاں قدم لگنے تھے ان راہوں کو، ان راستوں کو وہ تیار کر دے۔ کہتے یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ حضرت یسایہ نبی نے کہا ہے، میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں۔ یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے، انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر نہ تو مسیح نہ ایلیا نہ وہ نبی تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ یوحنا نے جواب میں ان سے کہا میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ یہ تھی گواہی، آپ یسوع مسیح کے گواہ بن کر آئے، آپ یسوع مسیح کے مناد بن کر آئے، تم اسے نہیں جانتے، یعنی میرے بعد آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ یہ باتیں یردن کے پار بیتنیہ میں واقع ہوئیں، یہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا۔ اور آگے سنیے یوحنا کی انجیل شریف پہلے باب کی 29 ورس کو، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے، یہ دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا۔ اس نے خود نہیں کہا کہ میں خدا کا برہ ہوں، میں خدا کی نشانی ہوں، میں کلمت اللہ ہوں، میں روح اللہ ہوں، میں آیت اللہ ہوں، بلکہ اس نے کہا نہیں، وہ جو آیت اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے، وہ جو کلام مجسم ہے، وہ جو حضور المسیح ہے، میں اس کے راستوں کو تیار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور نہ صرف یہ، حضرت زکریا نبی کا بیٹا یہ پکار اٹھتا ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ کہتا ہے یہ ہے وہ خدا کا برہ، میں وہ نہیں ہوں، یہ خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ کو اٹھائے لیے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، اس کا وجود پہلے تھا، ظہور بعد میں ہوا ہے۔ گویا آپ ختم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور اس پر ٹھہر گیا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ سن لیجئے نبی زادے کی گواہی کیا ہے، حضرت زکریا کے بیٹے کی گواہی کیا ہے؟ کہتے ہیں چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی یہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو ہم مسیحی ایماندار صرف یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، بلکہ حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گواہی موجود ہے۔ کیا وہ مسلم اسکالر کی طرح جو غلط فہمی پھیلاتے ہیں، ایسا عقیدہ تھا کہ گویا نعوذ باللہ استغفر اللہ، خدا معاف کرے کہ خدا کی کو بیوی ہے؟ نہیں، وہ خصوصیات تھیں، یہ روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے پیدا ہوا ہے، اور وہ گناہوں کو اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی نیک، کوئی صادق راست باز بھی
دوسرے کے گناہوں کو نہیں اٹھا سکتا ہے۔ صرف یہ قدرت، برکت اور مقام حاصل ہے تو کس کو حاصل ہے؟ حضور خداوند یسوع المسیح کو، جس کی بابت حضرت یوحنا نے گواہی دی ہے، یہ گواہی دی ہے۔ پیارے عزیز و دوستو ناظرین، کس قدر زبردست بیان ہے کہ یہ گواہی دینے والا جو ہے وہ نبی کا بیٹا ہے، اور کلام مقدس جو ہے اس کی شہادت کو بیان کرتا ہے، اس کے مقام اور منصب کو بھی بیان کرتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے انجیل مقدس نے یہ بیان کیا، قرآن نے تو یہ بیان کیا نا، اس کے نام کا کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اتنا بڑی شخصیت جو ہے وہ یسوع المسیح کی راہیں تیار کرنے کے لیے دنیا کے اندر آئے، لیکن بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ اس کے کنبے میں اس کے نام کا کوئی موجود نہیں تھا۔ اور پھر لوکا کی انجیل شریف 16واں باب ہے اس کا، اور اس کی آیت نمبر میں آپ کو جو پڑھ کے سنا رہا ہوں 14ویں آیت، فریسی جو زر دوست تھے ان سب باتوں کو سن کر اسے ٹھٹھے میں اڑانے لگے۔ اس نے ان سے کہا کہ تم وہ کہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہو، لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے، کیونکہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں عالی قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے، شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے، اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے، لیکن آسمان اور زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک نقطہ کے مٹ جانے سے آسان ہے۔ یہ کلام آپ سن رہے ہیں کہ بیان کر دیا گیا کہ شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہیں، لیکن بذات خود یوحنا علیہ السلام کس لیے آئے؟ کہ وہ یسوع مسیح کی راہوں کو تیار کریں، آپ کے مقام اور منصب کو دنیا پر بیان کر دیں، اور نہ صرف سمپلی مقام اور منصب کو، بلکہ یہ کہہ کر آپ نے گواہی کے اوپر مہر ثبت کر دی کہ ایسا مقام ہے جناب المسیح کا کہ وہ خدا کے برا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے جو دنیا کے گناہوں کو اٹھائے لے جاتا ہے۔ تو خدا یسوع المسیح کا وجود پہلے سے تھا، جناب یوحنا نے یہ بات کہی، لیکن ظہور ان کا آخر میں ہوا، اور یہی گواہی جو ہے یہ عبرانیوں کے نام پولس رسول کے خط میں موجود ہے کہ وہ آخر میں اپنے بیٹے کو لاتا ہے اور اس کے وسیلے سے کلام کرتا ہے۔ اسی خدا یسوع مسیح نے اپنے کلام کی سند بیان کیا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ پیارے عزیز ناظرین، سلسلہ کلام جاری و ساری رہے گا، لیکن آج محبت اور شفقت کی راہ سے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ یہ پروگرام ہر ہفتے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، آپ کو کتنی برکت ملتی ہے کہ خدا کا کلام واقعتاً اجالا ہے، نور ہے، یہ نمک ہے، یہ عظیم تر ہے، یہ ایسی باتوں کو بھی بیان کرتا ہے جو لوگ چھپانا پسند کرتے ہیں، جو لوگ اپنے اندر بغض اور حسد رکھتے ہیں، وہ یاد رکھیے ہمیشہ خدا کے کلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن جو راست باز لوگ ہیں، جو صادق ہیں، جو نیک ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو خدا سے ڈرنے والے متقی لوگ ہیں، میں ایک ایسے شخص کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک بہت ہی میرے پیارے مسلم دوست ہیں، ان کا نام میں سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے نہ بتاؤں، لیکن ان کی کاسٹ میں بتاتا ہوں، وہ چیمہ صاحب ہیں۔ چیمہ صاحب سے ایک دفعہ میری بات ہو رہی تھی، کیونکہ انڈیا پاکستان کے اندر ذات پات کا کافی سٹرونگ کانسیپٹ ہے، تو کہنے لگے کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ بڑے اچھے انسان تھے اور وہ کتابیں بہت پڑھتے تھے، اور انہوں نے ایک لائبریری بنا رکھی تھی، لیکن میں تھوڑا سا زیادہ سخت مسلمان، چیمہ صاحب کہتے، بنتا گیا، اور ایک دن میں نے مسیحیوں کے خلاف، اور جس طرح سے لوگ سنتے ہیں مولویوں سے اور فساد پھیلانے والے لوگوں سے، کہتے میں نے بھی کچھ سنی ہوئی تھی، تو میں نے خلاف باتیں کہنا شروع کر دیں، خدا کے کلام کے خلاف۔ میرے والد صاحب پہلے سنتے گئے اور پھر مجھے اپنے پاس بلایا، بٹھایا، اور انہوں نے کہا چیمہ، یعنی اپنے بیٹے کا نام لیا، کہ آپ یہ کیا بات کہہ رہے ہو؟
یہ میری لائبریری آپ نے دیکھی ہے. اور وہ چیمہ صاحب کہتے ہیں مجھے جو بات میں بیان کرنے لگا ہوں چیمہ صاحب کی زبانی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں گواہی کے طور پر, میں نے خود اس بات کو ان کے منہ سے سنا. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے متعلق یا اس بات کا مجھے پہلے سے کوئی علم نہیں تھا. انہوں نے پاس بیٹھایا اور مجھے کہا کہ جاؤ وہ لائبریری اس الماری کے کونے میں ایک کتاب ہے وہ لے کر آؤ اور آرام سے بڑے ادب سے لانا. تو میں گیا اور وہ کتاب جو تھی ایک کتاب تھی اور اس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا, کپڑا چڑھا ہوا, کورڈ ہے, وہ میں لے کر آیا. انہوں نے بڑے احترام سے اس کو رکھا اور اس کا غلاف جو کپڑا تھا اس کے اوپر اتارا. اور اگر میں کیا دیکھتا ہوں کہ بائبل مقدس, کتاب مقدس پڑی ہوئی ہے. میں حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا. میرے والد صاحب نے مجھے سمجھایا, اس نے کہا آپ نے کبھی اس کتاب کو جاننے کی کوشش کی؟ اب آپ دیکھیے چیمہ صاحب کے والد صاحب کی کیا متانت, کیا شرافت ہے, کیا خدا کے کلام کے ساتھ پیار ہے کہ انہوں نے اپنی لائبریری کے اندر ویسے نہیں رکھا جیسے ہم رکھ لیتے, بلکہ غلاف چڑھا کے کور کر کے احترام کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اور چیمہ صاحب کہنے لگے مجھے بہت شرمندگی ہوئی اور میں نے اپنے والد صاحب سے وعدہ کیا کہ میں اسے پڑھوں گا بھی اور پھر کیا کروں گا, ایسی باتیں کبھی نہیں کروں گا کیونکہ میں نے یہ باہر ہجوم سے سنی ہے اور خدا کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کے منہ سے سنی ہے. لیکن اب چیمہ صاحب کا کیا حال ہے, جب میری گفتگو ہوئی تو میں اتنا خوش ہوا, میری اہلیہ, میری بیوی بھی ساتھ تھی, میرے بچے بھی ساتھ تھے, ہم سب بہت خوش ہوئے کہ وہ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں اور ان کی اتنی بڑی حافظے کی قوت ہے کہ بہت ساری بائبل کی آیات ان کو یاد ہے. تو وہ کہنے لگے آخر میں مجھے کہ صدیق بھائی یہ جو بائبل مقدس کے اندر جناب سیدنا حضور المسیح کا کلام ہے یہ با کمال ہے اور بے مثال کلام ہے. خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین آئیے دعا مانگیں. پیارے خدا, یسوع مسیح کے نام سے آپ کا شکر ہے ان تمام گواہیوں کے لیے, ان راست کاموں کے لیے. خدا تیرے ان بندوں کے لیے جو تیرے کلام مقدس کی قدرت کو جانتے ہیں اور زندگی پاتے اور کثرت سے پاتے ہیں. خداوند ناظرین کو برکت دے, ہم سب کو برکت دے, پروگرام کو بلیس کر, اس موضوع کو برکت دے. یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین ثم. پیارے عزیز دوستو, ناظرین اور میرے خیر خواہو, آپ چونکہ خدا سے پیار کرتے ہیں اس لیے میں یہ عرض کروں گا دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت, پھر ملیں گے. خدا حافظ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.